السلام علیکم ناظرین، امید ہے بخیر وافیت ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکشن 7E یعنی ٹیکس آن ڈیمڈ رینٹل انکم کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سیکشن 7E انٹروڈیوس کیا گیا تھا فائنانس ایکٹ 2022 کے ذریعے، اور اس حوالے سے میں اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس نئی انسرٹڈ سیکشن کے تحت کسی بھی شخص کی جو اموویبل پراپرٹی ہے یا کیپٹل ایسٹس ہیں جو پاکستان میں ہیں، ان کے اوپر 1% آف دا فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیا گیا تھا، اور اس ٹیکس کو نام دیا گیا تھا ڈیمڈ رینٹل انکم ٹیکس، یعنی کہ 5% جو فیئر مارکیٹ تھا اس کا ریٹرن آن رینٹل انکم یعنی ڈیمڈ ریٹرن سمجھا گیا، اور اس کے اوپر 20% ٹیکس لگایا گیا۔ تو اس طرح 1% آف دا فیئر مارکیٹ ویلیو ٹیکس کر دیا گیا۔ اس فیصلے کو ڈیفرنٹ ہائی کورٹس میں چیلنج کیا گیا، اور میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کیا ہیں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ آج اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ اس امپورٹنٹ ججمنٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ سیکشن 7E جو ہے وہ کنفسکیٹری ہے اور ڈسکریمنیٹری ہے، اور وائلیشن آف آرٹیکل 25 آف دا کنسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ یہ غیر قانونی ہے۔ واضح سیکشن 7E کی سب سیکشن 2 جو ہے وہ کیپٹل ایسٹس کے اوپر ٹیکس امپوز کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آرٹیکل 23 آف دا کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اس کی خلاف ورزی ہے، اور بیونڈ دا ایمبٹ آف ریزنیبل ریسٹرکشنز ایز پرووائڈڈ دیئر انڈر، اور اس لیے اس کو اسٹرک ڈاؤن ہونا چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایگزمپشنز دی گئی ہیں اس میں ڈفرینٹ لوگوں کو، وہ اس کی کوئی بیسز نہیں ہے، اور لیجسلیٹر کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، اور ریزنیبل کلاسیفیکیشن اور یا کلاسیفیکیشن بیسڈ آن انٹیلیجبل ڈفرینشیا کے خلاف ہیں، اس لیے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی میکینزم نہیں دیا گیا کہ فیئر مارکیٹ ویلیو کیسے کیلکولیٹ ہوگی، نہ ریکوری کا میکینزم دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے میسرز الہی کاٹن ملز سپرا کیس کا حوالہ دیا، اور ان ڈیفیشنسی کی بیسز پہ ایسا قانون جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس حوالے سے انہی ریزنز کی بیسز پہ عدالت نے سیکشن 7E کی سب سیکشن 2 جو ہے اس کو خلاف قانون دیتے ہوئے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا ہے، اور اس کو وائڈ ایب انیشیو قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سیکشن 2 آف دا سیکشن 7E جو ہے اس کو ہم بریفلی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سب سیکشن 2 میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ریزیڈنٹ پرسن جس کے پاس پراپرٹی ہے، یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے فیئر مارکیٹ ویلیو کا 5% انکم کما رہا ہے، اور اس کے اوپر 20% ٹیکس لگایا جائے گا، سوائے ایک کیپٹل ایسٹس کے جو کہ ریزیڈینشیل ہوم ہوگا، اور ایک بزنس پریمیزز اور ایگریکلچر پراپرٹی سوائے فارم ہاؤس کے، ان کو ایگزمپٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جن کو ایگزمپٹ کیا گیا تھا، وہ یہ ہیں: ایک شہید اور شہید کے ڈپینڈنٹ پاکستان آرم فورسز کے، اور ایسا شخص جو پاکستان آرم فورسز یا فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کی سروس کے دوران فوت ہو گیا، ایک جنگ میں زخمی پاکستان کی سروس میں کوئی آرم فورسز یا فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کی سروس میں کوئی شخص ہو اور وہ زخمی ہو جائے کسی جنگ میں، یا کوئی ایکس سروس مین پاکستان آرم فورسز کا، یا ایکس امپلائی آف سرونگ personnel of federal and provincial governments being original allotee of the capital asset duly certified by allotment authority، تو یہ لوگ ایگزمپٹ کر دیے گئے تھے۔ اب یہ سیکشن 2 سب سیکشن 2 جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔
سب سیکشن 2 میں کچھ اور پراپرٹیز بھی ایگزامپٹ تھیں کہ ایسی پراپرٹی جو کہ جس پہ آلریڈی انکم فرام پراپرٹی کے تحت ٹیکس دیا جا رہا ہے، اور فرسٹ ایئر آف ایکوزیشن اگر 236K کا ٹیکس پے کیا ہوا ہے تو فرسٹ ایئر میں ٹیکس نہیں ہوگا، اور فیئر مارکیٹ آف دا کیپٹل ویلیو اگر 25 ملین سے زیادہ نہیں ہے تو تب بھی ٹیکس نہیں ہوگا، یہ ایگزامشنس ختم کر کے، یعنی یہ ایگزامشن ایڈجسٹ کرنے کے بعد، اور اس میں فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو بھی ایگزامٹ کر دیا گیا تھا، اور لوکل اتھارٹی یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، بلڈر، ڈیولپرس جو کہ ڈائریکٹوریٹ آف ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن میں رجسٹرڈ ہیں، ان کو بھی ایگزامٹ کیا گیا تھا، اور یہ ساری ایگزامشنز تب اویلیبل تھیں اگر وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہو۔ تو اب سب سیکشن 2 ختم کر دی گئی ہے، آپ کی کمنٹس کا انتظار۔ بڑا اچھا فیصلہ ہے میرے حساب سے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے، اور اگر کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلے دیتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔